قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صلى عزیزان محترم، محبان اہل بیت، ماتمداران سید الشہداء، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات کو بیان کیا جا رہا ہے، دونوں کے کردار کو پیش کیا جا رہا ہے. جہاں مومنین کی بات ہے وہیں مومنات کا بھی ذکر کیا ہے. جہاں پر روزہ رکھنے والی عورتوں کی بات ہے وہیں پہ روزہ رکھنے والے مردوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. جہاں پر خضوع و خشوع کرنے والے مردوں کا ذکر ہو رہا ہے وہیں خاشعین میں عورتوں کو بھی رکھا جا رہا ہے. جہاں پر ذکر کثیر کرنے والی عورتیں ہیں وہیں پر مردوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی جو قرآن کی علامت اس میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی اس آیت کے ذریعے سے، نشانی کے ذریعے سے ایک میسج دے رہا ہے دنیا کے لوگوں کو کہ دیکھو ہمارے یہاں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مرد ہے اگر اس نے روزہ رکھا ہے، اگر اس نے نماز پڑھی ہے، اگر وہ خشوع و خضوع کرتا ہے، اگر وہ سچ بولتا ہے، اگر وہ ذکر الہی کرتا ہے تو ہم اس کو اجر عظیم عطا کر دیں گے. نہیں، بلکہ جہاں کہا گیا کہ مرد مومن ہے وہیں پر کہا گیا کہ اگر عورت بھی مومن ہے، مومنہ ہے تو اس کو بھی اجر عظیم دیں گے. اگر عورت بھی روزے دار ہے تو اس کو بھی اجر عظیم دیں گے. اگر عورت بھی قانع ہے تو اس کو بھی اجر عظیم دیں گے. اگر عورت بھی نماز پڑھنے والی نماز گزار ہے تو اس کو بھی اس کا اجر عطا کیا جائے گا، اور اجر میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ دیکھیے دنیا اور اس معاشرے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسلام کے علاوہ جب لڑکی شادی ہو کر، عقد ہو کر کے کسی اور کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا سرنیم بھی یوز نہیں کر سکتی، بلکہ جو اس کے شوہر کا سرنیم ہوگا، جو اس کے ہسبینڈ کا سرنیم ہوگا، وہی اس خاتون کا بھی ہوگا.
لیکن واحد اسلام نے وہ میسج دیا کہ دیکھیے اگر خاتون کسی ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، مثلا وہ رضوی ہے، اور جس مرد کی زندگی کا حصہ بن رہی ہے وہ زیدی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاتون بھی اپنے آپ کو زیدی کہنے لگے، نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو رضوی ہی کہے گی، مرد زیدی کہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ نیچے والا اوپر اپنے آپ کو جوڑ سکتا ہے، وہ اس میں کوئی قباحت نہیں کہ رضوی زیدی کہہ سکتا ہے، البتہ زیدی نہیں کہہ سکتا، زیدی نہیں کہہ سکتا۔ رضوی جو ہے جناب زین العابدین سے جوڑ سکتا ہے، زیدی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جناب زید سے پھر الگ نسل چلتی۔ اور شیعت جو ہے 3 حصوں میں منحصر رہی ہے، چونکہ زیدی کا ایک جملہ آ گیا تو یہاں پر میں ذکر کر دوں کہ 3 حصوں میں شیعت رہی ہے، 2 حصے بڑے مضبوط رہے اور ایک حصہ کمزور رہا۔ ایک شیعہ فرقہ جو اسماعیلی ہے اور دوسرا فرقہ زیدیہ ہے، اور تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا جو 12 اماموں کو ماننے والا ہے، اثنا عشری ہے۔ 2 فرقوں نے باقاعدہ حکومت کی ہے، اسماعیلیہ اور دوسرا زیدیہ۔ البتہ اسماعیلیوں میں ابھی بھی سلسلہ امامت چل رہا ہے، یہ ایک اپنی ان کی بحث ہے، اس میں مجھے پڑھنا نہیں۔ زیدیہ کی فکر اپنی ہے، لیکن زیدیہ جو کہے جاتے ہیں وہ اس وقت حوثی کر کے مشہور ہے، اور وہ یمن میں ہے سب سے زیادہ، اور جو یہاں زیدی کہتے ہیں وہ بھی زیدی وہی والے ہیں، لیکن یہاں اثنا عشری والے ہیں، وہ لوگ بس جناب زید سے الگ سلسلہ رکھتے ہیں، لیکن امام اول پر سبھی متفق ہیں، امام دوم پر سبھی متفق ہیں، امام سوم پر سبھی متفق ہیں، امام چہارم پر سبھی متفق ہیں۔ اسی طرح اسماعیلیہ فرقہ، آپ نے سنا ہوگا کہ مصر میں فاطمیون کی حکومت تھی کبھی، اور اسماعیلیہ فرقہ وہ ہے کہ جس نے سب سے زیادہ علم پر کام کیا ہے، علم کی نشر و اشاعت پر کام کیا، جس میں سب سے مشہور یونیورسٹی الازہر ہے، جس کو جامعہ الازہر کہتے ہیں، وہ جامعۃ الزہرا تھی۔ فاطمیون یہی اسماعیلی فرقے سے تعلق ہے، اور قریب کر دوں آپ لوگوں نے تقریباً ہر خطیب سے اور تقریباً اپنے گھر کے بزرگوں سے بھی وہ نام سنا ہے، ابو علی سینا کا۔ اگرچہ ابو علی سینا کو اتنا شہرت ملی ہے کہ فرق نہیں پیدا کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ بھی اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اثنا عشری والے نہیں تھے، مگر ان لوگوں نے سب سے زیادہ علم پر کام کیا، مدرسے قائم کیے، یونیورسٹیز قائم کی، اور فاطمیون کو ختم کرنے والا آٹومن امپائر ہے اور کوئی نہیں۔ جو ہم خوب ارطغرل غازی کے سیریل دیکھ رہے تھے اور ایک جوش آ رہا تھا کہ ہاں وہ ایک سیاست تھی، جو وہ سیریل بنایا گیا تھا وہ ایک سیاست کے تحت بنایا گیا تھا، وہ خواب دیکھ رہے تھے اسی سلطنت عثمانیہ کی، اسی خلافت کی، لیکن منافقین کی نہ عزت دنیا میں ہے اور نہ ہی آخرت میں، وہ نقصان میں رہیں گے، چاہے وہ دنیا میں رہیں چاہے وہ آخرت میں رہیں۔ تو یہ آپ جان لیجئے کہ شیعہ فرقہ 3 حصوں میں زیادہ مشہور ہے، بلکہ اور بھی فرقے بنے، ایسا نہیں، واقفیہ بھی بنا، اس کے علاوہ بہت سے فرقے بنے، وہ سب بنے اور ختم ہو گئے۔ واقفیہ جو ہے وہ 7ویں امام کے بعد سے بن گیا تھا۔
جیسے شہادت ہوتی ہے اور جس کے ہاتھ میں سارا خمس و زکوٰۃ کا ذمہ داری تھی، اس نے کہہ دیا کہ ہم 8ویں امام کو امام ہی نہیں مانتے، کچھ بتائے نہیں، تو پیسے کے سامنے اچھے اچھوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ لہذا چند پیسوں کے لیے کبھی اپنا ایمان نہ بیچیے، آدھی روٹی کھا لیجیے، ایک وقت کے لیے فاقے میں زندگی گزار لیجیے، لیکن ایمان نہ بیچیے، اس لیے کہ اس وقت الگ الگ چہرے لے کر لوگ سامنے آ رہے ہیں اور اس طرح سے غفلت میں ڈالتے ہیں کہ نہ جانے کیسے کیسے لوگ جو دین پرست ہوتے ہیں، متدین ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ایسا بات پڑھی تو ایک باز بلند سلوات۔ اب آغا سامنے بیٹھے، ان کا چہرہ دیکھ کے ایک بات یاد ہے کہ میں نام انہوں نے بھی نہیں بتایا اور نہ ہی میں بتاؤں گا، لیکن ذکر کیا انہوں نے بھی کہ اس طرح سے پروگرام کو سیٹ کیا جاتا ہے، اس طرح سے شیڈیول بنایا جاتا ہے، اس طرح سے تیاری کی جاتی ہے، اس طرح سے پریزنٹیشن کیا جاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ واقعاً یہ تو دینداری کی باتیں ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں ہوگی، اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں واقعاً ہوگی، کوئی بات ہوگی، چلیں۔ اختلافی مسئلے، اختلافی نظریے اپنی جگہ ہوتے ہیں، شاید کوئی الگ بات ہو، لیکن جب متدین افراد جو واقعاً متدین ہوتے پہنچتے ہیں تو پھر وہ اٹھ کے بھی چلے آتے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ بدل لیا ہے لیکن مقاصد وہی پرانے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی بھی موقع آئے، کسی بھی طرح کے حالات بن جائیں، لیکن میں اتنا کہوں گا جناب زینب اولیاء مقام کے سامنے جتنے بدتر حالات ہیں اس سے بدتر حالات کسی کے سامنے نہیں آ سکتے۔ کس طرح سے زندگی گزاری، ہم سب ایک جملہ فقرہ امام حسین سید الشہداء کا ملاحظہ فرماتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جب وقت آخر رخصت کے لیے آئے تو کہا زینب میری بہن، اے علی کی بیٹی، اے میری بہن، مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، مجھے نماز شب میں بھلا مت دینا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب اولیاء مقام نماز شب کی پابند تھی، نماز شب چھوٹی نہیں ہے، اور باقاعدہ روایت میں لکھا ہوا ہم صرف یہ سنتے ہیں کہ شام غریبہ جب آئی ہے تو سید سجاد نے جب سجدے میں سر رکھا، یعنی اور پھر وہ اٹھایا صبح کے وقت، اس کا مطلب کہنے کا یہ کہ عبادت ہی میں مصروف رہے، تو صرف سید سجاد مصروف نہیں رہے، بلکہ زینب اولیاء مقام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلام ہو ایسی بیوی پر جس نے پوری رات گزاری ہے تو قیام اور سجود کی حالت، یعنی قیام کیا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا، سوال کیے، بتائیے، ایک عالم دین، اس وقت مجھے نام نہیں یاد ہے، ان سے سوال پوچھ لیا کہ جناب زینب اولیاء مقام کے بارے میں بیان کیجئے، اور انہوں نے جناب زینب اولیاء مقام پر کتاب بھی باقاعدہ لکھی، تو انہوں نے کہا کہ تم جناب زینب اولیاء مقام کے بارے میں سننا چاہتے ہو، تو کہتے ہیں اقول زینب وما ادراک زینب، کون سمجھ سکتا ہے کہ زینب اولیاء مقام کی حقیقت کیا ہے؟ آپ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، جتنی بھی چیزوں پر آپ کی نگاہیں جاتی ہیں سب آیات الہی ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو نشانیاں ہمیں اور آپ کو دکھائی دیتی کس کے طفیل سے ہے؟
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رسول خدا کی جب خلقت ہوئی ہے تو پروردگار عالم نے کیا کہا کہ اے پیغمبر، اے نبی خدا، اے میرے پیغمبر، اے محمد، یہ جو کائنات میں نے خلق کی ہے وہ اس لیے چونکہ آپ کو خلق کرنا مقصود تھا. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب آیات الہی ہیں، اور جو کچھ خلق کیا ہے وہ اس لیے چونکہ آپ کو خلق کرنا مقصود تھا. اور اے پیغمبر، ہم نے آپ کو اس لیے خلق کیا چونکہ علی کو خلق کرنا مقصود تھا. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اے علی و محمد سنیں، آپ دونوں کو اس لیے خلق کیا چونکہ فاطمہ کو خلق کرنا مقصود تھا. اب فاطمہ کو کیوں خلق کیا؟ کیوں سیدۃ النساء العالمین کا درجہ عطا کیا گیا؟ کیا جناب آسیہ میں کمی تھی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. کیا جناب مریم میں کوئی کمی تھی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. کیا جناب حوا میں کوئی کمی تھی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. کیوں یہ درجہ عطا کر دیا گیا؟ کہا کہ دیکھیے، اگر جناب حوا کی زندگی کو اٹھایا جائے، دیکھیے امامت اور رسالت اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ یہ نہ سوچے گا کہ اس میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں. لیکن خواتین کے مسائل بتانے کے لیے خاتون کا ہونا ضروری ہے. اور آپ کو ایک بات اور بھی بیان کرتا چلوں کہ امامت اور رسالت جو ٹکی ہوئی ہے وہ عصمت پر ٹکی ہوئی ہے. اگر عصمت نہ رہے تو نہ امامت بچے گی نہ رسالت بچے گی. لیکن فاطمہ اس ذات کا نام ہے جو پیکر عصمت میں ہی لائی گئی ہے، کسی اور چیز میں نہیں. اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سب تمام مخلوقات پر یعنی تمام انسانوں پر حجت ہیں، لیکن ہم 13 معصومین پر حجت کون ہے؟ وہ ہماری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ تمام نشانیاں ہیں. اگر فاطمہ الزہرا نہ ہوتی تو رسالت کا جو کام تھا، جو تبلیغ رسالت تھی، وہ ادھوری رہ جاتی. اس طرح سے شریعت نہ پہنچ پاتی جس طرح سے پہنچنا تھا. چونکہ شہزادی تھی لہٰذا وہ شریعت مکمل طریقے سے لوگوں تک پہنچی، لوگوں کو سمجھ میں آیا. امامت بھی نہ بچتی اگر شہزادی فاطمہ الزہرا سامنے آ کر نہ بولتی کہ ولایت و امامت کوئی حق بھی ہوتا ہے. بھول جاتے، ختم کر دیا تھا اسی وقت. جیسے ہی سقیفہ کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد جب خلیفہ ایک نیا بن گیا، ایک نئی خلافت سج گئی، غدیر کو بھلا دیا گیا، کوئی بولنے والا نہیں تھا اور کسی میں ہمت بھی نہیں تھی کہ کوئی بول دیتا، کیونکہ ہر ایک کو خاموش کرنے والے تھے. جس کا سب سے سامنے کا بالکل منظر اگر رکھ لیا جائے تو سقیفہ میں جیسے انسان نے اٹھ کر کہا کہ ہم حق رکھتے ہیں چونکہ ہم نے تمہیں پناہ دی ہے، تو مہاجرین نے کیا کہا؟ اور مہاجرین میں ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ ہم مہاجرین ہیں اور مہاجرین میں ہم قبیلہ قریش سے ہیں اور قریش سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے رسول سے، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے. تو کوئی نہیں بول پاتا. رشتہ داری کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا تھا. نہ سلمان محمدی دعویٰ پیش کر سکتے تھے، دفاع کر سکتے تھے، نہ مقداد دفاع کر سکتے تھے، نہ ابو ذر دفاع کر سکتے تھے، کوئی نہیں. واحد سیدہ کی ذات ایسی تھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ بنت رسول دربار میں بھی آ سکتی ہیں. ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ بنت رسول دربار میں بھی آ سکتی ہے. لیکن دربار میں سیدہ کا پہنچنا اور ولایت کے حق میں بولنا اور سامنے والے کے چہرے پر پڑی ہوئی اسلام کی نقاب کو
ثانیہ زہرا میں یہ ہمت تھی، کسی اور میں ہمت نہیں تھی. ضروری تھا. یہاں پر زہرا نے بھی امامت کو بچایا ہے، ثانیہ زہرا نے بھی امامت کو بچایا ہے. ایک جلتے ہوئے خیموں سے نکال کر امامت لے کر آئی، اور دربار ابن زیاد میں جب ابن زیاد نے حکم قتل دے دیا تھا، اس وقت ثانیہ زہرا سامنے کھڑی ہوئی تھی. کہا کہ اگر قتل کرنا تو پہلے ہمیں قتل کرو. تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں امامت کی محافظہ ہیں، حفاظت کرنے والی. یہ امامت نہیں بچ رہی تھی، یہ در حقیقت ولایت خدا، ولایت رسول اور ولایت امام کی حفاظت ہو رہی تھی. اگر امام کا قتل ہو جاتا، در حقیقت امام کا نہیں، امامت جاتی، امامت چلی جاتی تو ولایت ختم ہو جاتی، ولایت ختم ہو جاتی تو یعنی اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا. اس کا مطلب یہی تھا کہ امام کو ختم کر دو، سب کچھ ختم. انہوں نے تصور نہیں کیا تھا، سوچا نہیں تھا کہ زہرا دربار میں آ جائے گی، اور یزید ابن معاویہ نے سوچا نہیں تھا کہ ثانیہ زہرا دربار شام میں آ کر خطبہ دے دے. سوچا نہیں تھا، تصور نہیں کیا تھا. اور کس طرح سے کہا ثانیہ زہرا نے مخاطب کر کے کہا تھا یبنت طلقاء، یبنت طلقاء، یعنی تمہیں ہم نے تمہاری حقیقت بتا دی کہ تمہاری اوقات کیا ہے. تم تو وہ ہو کہ جن کو ہمارے نانا نے آزاد کیا تھا، ان کی اولاد. یبنت طلقاء یعنی جو آزاد کیے گئے تھے ان کی اولاد ہو. مگر یہاں پر بھی ایک شوشہ فضیلت کا امام حسن کا بھی ہے، غور کیجئے گا. جو کہتے ہیں کہ صلح کیوں کر لی، امام حسین کی طرح جنگ کرنا چاہیے تھا، تو اس کے بہت سی وجوہات و اسباب ہیں. لیکن ایک سبب یہ بھی ہے، وہ یہ کہ اگر جنگ کے لیے نکلتے تو سپاہی پہلے سے بک چکے تھے، سمجھوتا ہو چکا تھا. معاویہ ابن ابو سفیان نے خود بھیجے خطوط کہ دیکھیے یہ خطوط میرے پاس آ رہے ہیں کہ ہم تمہارے حوالے کر دیں گے حسن کو. امام حسن نے صلح کی، کس لیے؟ دین بچ جائے، شریعت محفوظ رہے. لیکن یہ بتائیے، سوال آپ کی خدمت میں، یہ بتائیے کہ اگر امام حسن جنگ کے لیے جاتے اور یہ چونکہ سب بک چکے تھے، یہ معاویہ کے سپرد کر دیتے تو کیا معاویہ قتل کر دیتا؟ وہ احمق نہیں تھا، وہ بے وقوف نہیں تھا، وہ قتل نہیں کرتا. وہ کیا کرتا؟ میں نے کہا نا کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا یبنت طلقاء، اس میں امام حسن علیہ السلام کی دور اندیشی و فضیلت محفوظ ہے. وہ کیا کرتا؟ امام حسن کو بلاتا قید و بند کے ساتھ اور پھر آزاد کرتا، اور آزاد کرنے کے بعد کہتا کہ جس طرح تمہارے جب نے آزاد کیا، آج ہم اسی کا بدلہ دے رہے ہیں، ہم تمہیں بھی آزاد کریں. تو آج جو دربار یزید میں زینب نے یبنت طلقاء کہا تھا، وہ لفظ نہ کہہ پاتی، کیونکہ پلک یزید نے کہہ دیتا کہ ہم نے بھی آپ کے بھائی کو آزاد کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ چل رہا تھا وہ سلسلے وار چل رہا تھا. اب سمجھ میں آئے گا کہ جو عصمت کے گہوارے میں پل رہی تھی، جس کی پرورش ہو رہی تھی، اگرچہ وہ معصومہ نہیں تھی لیکن معصومہ جیسی ضرور تھی، عصمت جیسی ضرور تھی، محفوظ عن الخطا تھی. اور دوسری بات یہ ہے، اور قریب کر دوں، کہ یہ سمجھ لیجئے کہ زینب 3 معصومین کے آغوش یا 5 معصومین کے آغوش میں نہیں پل رہی تھی، بلکہ قرآن ناطق کے آغوش میں ایک حدیث تھی جو پروان چڑھ رہی تھی.
ناطق معصومین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام. اور حدیث کی صورت میں کون پرورش پا رہی تھی؟ زینب اولیاء مقام. جناب زہرا کو سیدۃ النساء العالمین کا درجہ کیوں دیا گیا؟ کہا کہ اور بھی خواتین ہیں، جناب حوا ہیں، جناب سارہ ہیں، جناب آسیہ ہیں، جناب مریم ہیں، یہ 5ویں خاتون ہیں، لیکن افضلیت جناب سیدہ کو دی گئی. کہا کہ اگر امور زندگی میں اترا جائے اور سوال کیا جائے جناب حوا سے، تو جناب حوا یہ تو بتا سکتی ہیں کہ ایک شوہر کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا پائیں گی کہ والدین کی خدمت کیسے ہوتی ہے. وہ یہ نہیں بتا پائیں گی کہ والدین کو کس طرح سے خوش کیا جاتا ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے. اولاد کے بارے میں بتا دیں کہ پرورش کیسے ہوتی ہے. جناب سارہ، جناب آسیہ کے پاس اگر آئیں تو جناب آسیہ جو ہے وہ یہ تو بتا سکتی کہ شوہر کی خدمت کیسے ہوتی ہے، ایک باپ کی خدمت کیسے ہوتی ہے، لیکن ایک اولاد کی پرورش کیسے ہوتی ہے، اس کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، وہ درد، وہ کرب، وہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے نہیں سمجھا سکتی. یعنی اپنا کردار نہیں پیش کر سکتی، کردار نہیں پیش کر سکتی کیونکہ اولاد نہیں ہے. لیکن جناب مریم کے پاس آ جائے، جناب مریم سے اگر پوچھے کہ والدین کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے، آپ اپنا رول پیش کریں تو دکھا دیں کہ میرا یہ کردار ہے. پوچھا جائے کہ بچے کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، ولادت کے وقت کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے، اپنا کردار پیش کر دیں. لیکن پوچھا جائے کہ شوہر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے تو وہ کردار نہیں پیش کر پائے. لیکن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا جائے تو جواب آئے گا کہ اگر مجھ سے پوچھنا ہے کہ بابا کی خدمت کیسے کی جاتی ہے تو میں نے اس طرح سے خدمت کی کہ میرے باپ نے کہہ دیا کہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، امو ابیہا، تو اپنے باپ کی بھی ماں، اس طرح خدمت کی. شوہر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے تو رسول نے پوچھا تم نے فاطمہ کو علی کیسا پایا تو جواب آیا میں نے اپنی عبادتوں میں مددگار پایا. اور پوچھا جائے بچوں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے تو بچوں کی اس طرح سے خدمت کی، اس طرح سے پرورش کی کہ زہرا نے ان بچوں کو سیدہ شباب اہل الجنہ بنا دیا، جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا. لیکن ہاں، میں ہاتھوں کو جوڑ کر شہزادی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بی بی آپ سے ہم پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ والد کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، آپ نے پیش کر دیا، کردار اپنا بتا دیا. شوہر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، آپ نے اپنا کردار بیان کر دیا. آپ سے پوچھا جائے بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، آپ نے اپنا کردار پیش کر دیا. اب دیکھیے گا جناب زینب اولیاء کا مقام. مگر اگر شہزادی سے یہ پوچھا جائے شہزادی ایک بھائی کے ساتھ بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے تو شہزادی شاید خاموش رہتی ہے. لیکن اللہ نے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے ان کی آغوش میں ایک زہرا کو ثانیہ زہرا پیش کر دی. کہا کہ جب بھی کوئی پوچھے کہ بھائی بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے تو زینب حسین کو سامنے کھڑا کر دینا اور ثابت کر دینا، کیونکہ ان کو بھی بلایا جا سکتا تھا لیکن صرف حبیب ابن مظاہر کو کیوں؟ حبیب ابن مظاہر کوفے میں رہ کر کے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے. زینب اولیاء مقام کا منشا کیا تھا کہ جب حبیب آئیں گے معلوم ہے شہادت ہونی ہے، سر نوکے نیزہ پہ رکھے جائیں گے، یہ بھی معلوم تھا، سارا قصہ معلوم تھا. نانا سے سن چکی ہیں، اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے سن چکی ہیں، اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سن چکی ہیں، اپنے بھائی حسن مصطفیٰ سے سن چکی ہیں.
اپنے بھائی حسین سید الشہداء سے سن چکی ہیں. کہا کہ جب یہ معلوم تھا کہ یہ سر کٹے ہوئے نوک نیزہ پہ رکھے جائیں گے اور پھر کوفہ لے جایا جائے گا، شام لے جایا جائے گا. ایک عرصہ گزر گیا ہے، ہو سکتا ہے کافی لوگ علی کو بھول گئے ہوں، ہو سکتا ہے کافی لوگ حسین کو بھول گئے ہوں، ہو سکتا ہے کافی لوگ حسن کے کردار کو بھول گئے ہوں، ہو سکتا ہے کافی عورتیں ہماری تعلیمات کو بھول گئی ہوں. لیکن جب حبیب ابن مظاہر کے سر کو دیکھیں گے، جب حبیب ابن مظاہر کے سر کو بچے دیکھیں گے، جب حبیب ابن مظاہر کے سر کو جوان دیکھیں گے، جب حبیب ابن مظاہر کے چہرے کو وہاں کے بزرگ دیکھیں گے، تو اتنا ضرور کہیں گے کہ سب باغی ہو سکتے ہیں مگر قرآن کی تعلیم دینے والا یہ انسان باغی نہیں ہو سکتا. یہ دوربینی تھی جناب زینب اولیاء مقام کی، یہ دور اندیشی تھی. جناب زینب اولیاء مقام اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہے، گام بگام ساتھ ہے، ہر قدم ساتھ ہے. لہذا اگر جناب زینب اولیاء مقام کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے تو ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے، چونکہ انہوں نے وہی کردار پیش کیا جو ان کی ماں زہرا سلام اللہ علیہا کا تھا. کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب. جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب. کوئی نہیں بن پایا دوسرا کوئی زینب، کوئی ثانیہ زینب نہیں بن سکتا. جس طرح کوئی دوسرا ثانیہ عباس نہ بن سکا، اسی طرح کوئی دوسرا ثانیہ زہرا نہ بن سکتا. ثانیہ حیدر کرار ابوالفضل عباس بن گئے، ثانیہ زہرا زینب اولیاء مقام بن گئی، لیکن ان دونوں کا ثانی کوئی نہیں بن پایا. مرقد کے بارے میں، زیارت گاہ کے بارے میں، مدفن کے بارے میں جو ہم سنتے رہتے ہیں، اور کافی تعداد ہندوستان سے اور نہ جانے کتنے افراد دیگر ممالک سے زیارت کر چکے ہیں، مگر روایات میں اختلاف ہے. بعض افراد، بعض مورخین کہتے ہیں جناب زینب اولیاء مقام کی قبر جو ہے وہ قاہرہ مصر میں ہے. بعض مورخین کہتے ہیں کہ جناب زینب اولیاء مقام کی قبر مدینے میں ہی ہے، اور جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جناب زینب اولیاء مقام کی قبر زیارت گاہ دمشق شام میں. اور بعض افراد نے یہ کہا ہے کہ نہیں، وہ ام کلثوم ہے، زینب صغریٰ ہے اور زینب کبریٰ مصر میں. بہرحال یہ جو میں نے پڑھا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، چونکہ شہزادی کی عنوان ہی سے گفتگو ہونی تھی. لیکن جو شہرت یافتہ جگہ ہے، جو مشہور زیارت گاہ ہے، وہ دمشق ہی ہے، شام میں ہی ہے. باقاعدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے سڑک بھی ہے، لیکن مصر میں جناب زینب اولیاء مقام کے نام سے مسجد بھی ہے، قاہرہ میں. آپ دیکھیے کیا مثالی کردار پیش کیا. ایسا کردار زینب اولیاء مقام نے پیش کیا کہ جیسے ہی جناب زینب اولیاء مقام کے روضے پر بمباری کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے، نہ جانے کہاں کہاں سے جوانان کھڑے ہوئے، قوم کے جوان کھڑے ہوئے، اور کیا کہا کہ شہزادی، جب آپ اس وقت کربلا کے میدان میں تھی اس وقت ایک عباس تھا، آج ہم سب کے سب عباس ہیں، کلنا عباس.
ہم سب کے سبب باز۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب زینب اولیاء مقام کے روضے کی حفاظت ہو رہی تو اس وقت صرف شیعہ نہیں تھے، اہل سنت کے جوان بھی تھے، وہ بھی اپنا سینہ چوڑا کیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ افغانستان کے لوگ بھی تھے، پاکستان کے لوگ بھی تھے، ایران کے بھی افراد تھے، لیکن ان میں سب میں نمایاں کردار فاطمیون کا تھا، زینبیون کا تھا۔ میرے ساتھ ایک طالب علم تھا، دوست تھا میرا، پڑھتا تھا، چونکہ میں پہلے جا چکا تھا، وہ بعد 6-7 مہینے کے بعد آیا تھا۔ نئی شادی ہوئی تھی، بلوچستان کا تھا، نئی شادی ہوئی تھی، زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، غالباً 7 سے 8 مہینے شاید ہوا، اور اس نے 2 یا 3 مہینے درس پڑھا، اور اس کے بعد ہم سے کہنے لگا خدا حافظ۔ میں خیریت اچانک کہا کہ میں جا رہا ہوں، میرا وقت پورا ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ شاید یہ بلوچستان واپس جائے، کہا کہ نہیں، میں شام سیریا جا رہا ہوں، اسی فورس میں جو حفاظت پر مامور ہے، اور ایسا خوش ہو کے جا رہا تھا کہ واقعاً وہ شہادت کو ایک شربت سمجھ رہا تھا، موت کو ایک شہر کی طرح سمجھ رہا تھا، خوش ہو کے جا رہا تھا، جبکہ نئی شادی ہوئی تھی۔ بہت سے افراد ہوتے کہ بھائی نئی شادی اب کیا کریں جا، لیکن نہیں، اس نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا اور مجھے جانا ہے، میرا وقت پورا ہو گیا۔ ایسے افراد تھے وہاں۔ ہماری ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری، میں بھی اس میں ہوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاد بالنفس ضرور کریں، کوشش کریں اپنے آپ کو غلط کاموں سے، غلط ارادوں سے، غلط فکر سے بچائیں۔ جب ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو دیکھیے، علم ہم اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں، کردار بھی ہم اپنی محنت سے بناتے ہیں، کیونکہ کردار اپنی محنت پر ہے، لیکن جب یہ کردار سنور جائے گا تو خدا اپنے یہاں سے حکمت عطا کرے گا، اور یہ حکمت جو ہے وہ مصلحی پر ملے گی۔ یہ حکمت پاک نفسو ہی میں ٹک سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں عقل سلیم، ایسی عقل کہ جس کے آنے کے بعد انسان کسی سے دھوکہ نہ کھائے، محفوظ رہے، کسی کے بہکاوے میں نہ رہے۔ لہذا ہم سب کی دعا یہ رہنی چاہیے کہ جو لوگ ابھی بھی حفاظت کا مامور ہے، بہت سے افراد، ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اگر ان کے بچے ہیں تو ان سب کی حفاظت فرما، ان کے والدین کی حفاظت فرما، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، شہداء میں شمار ہو چکے ہیں، پروردگار ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ زینب اولیاء مقام اس شخصیت کا نام ہے، اس خاتون کا نام ہے کہ جس نے اپنے نانا کو بھی اپنے سامنے سے رخصت ہوتے دیکھا ہے، جس نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کو بھی، جس نے اپنی ماں فاطمہ الزہرا کو بھی، جس نے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کو بھی، اور جس نے اپنے دوسرے بھائی حسین سید الشہداء کو۔ امام حسین جب جانے لگے تو شہزادی گریہ کرنے لگی، بے حد گریہ کی،
تو امام حسین نے سمجھایا بہن صبر سے کام لیجیے گا، کیونکہ یہ امتحان ختم ہونے والا نہیں، اس کے بعد سے ہی اصل امتحان شروع ہے۔ جناب زینب علیہ مقام سے صبر نہیں ہو پا رہا۔ آپ سوچئے کہ کسی بہن کا بھائی کچھ دنوں کے لیے باہر جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو بہن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب وہ بھائی اس بہن کے درد کو اور بھی اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے جو بہن کسی دوسرے گھر میں جا چکی، اور جب بھائی اس بہن کے سسرال پہنچتا ہے اور بہن اپنے بھائی کو دیکھتی ہے تو گلے چپٹ جاتی ہے، گلے سے لگ جاتی ہے، سینے سے چپٹ جاتی ہے۔ کیا کوئی ظلم ہو رہا ہوتا؟ نہیں، کیونکہ وہ محبت ہوتی ہے جو قابل بیان نہیں ہے، نہ بھائی بیان کر سکتا ہے نہ بہن بیان کر سکتی۔ آپ سوچئے کہ زینب کیسے برداشت کر لے جس کے بغیر زینب کا جینا نہیں ہے۔ جب تک حسین کو دیکھ نہ لے سکون نہیں ملتا۔ تو امام حسین نے کہا کہ بہن جس طرح نانا گئے تم نے صبر کیا، جس طرح بابا گئے تم نے صبر کیا، جس طرح اماں زہرا گئی تم نے صبر کیا، جس طرح بھیا حسن گئے تم نے صبر کیا، اسی طرح میرے جانے پر بھی صبر کر لینا۔ تو زینب نے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہا بھیا جب نانا گئے تو بابا سمجھانے والے تھے، اماں دلاسا دینے والی تھی، جب اماں گئی تو بابا نے تسلی دی، جب بابا گئے تو بھیا حسن دلاسا دے رہے تھے، جب بھیا حسن گئے تو آپ نے مجھے گلے سے لگا لیا، لیکن اے بھیا حسین جب آپ جائیں گے تو پھر کون ہے مجھے سہارا دے گا؟ اب تو کوئی بھی نہیں، کس کے سہارے میں رہوں؟ لیکن حسین مظلوم نے دلاسا دیا، رخصت ہوئے، جانے لگے۔ زینب علیہ مقام نے بھائی کو دیکھا تو ایک فقرہ کہا یا ابن الزہرا معلم مالا، میری ماں کے بیٹے ذرا آہستہ آہستہ چلی۔ یہ وہی فقرہ جس طرح امام حسین نے جناب علی اکبر سے کہا تھا میرے لال آہستہ آہستہ چل۔ زینب نے کہا بھیا آہستہ آہستہ چل۔ امام حسین جب باہر خیمے سے آتے ہیں، راہوار گھوڑے کی لگام کو پکڑتے ہیں تو امام حسین رونے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں اور پھر ترائی کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں عباس سوار کرنے نہیں آؤ گے، علی اکبر سوار کرنے نہیں آؤ گے، قاسم اپنے چچا کو بٹھانے نہیں آؤ گے۔ کسی نے پشت پر ہاتھ حسین کے رکھا، پلٹ کے دیکھا تو زینب کھڑی ہوئی تھی۔ بھیا اس عالم غربت میں بہن آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ گئی ہے۔ عباس اگرچہ نہیں علی اکبر نہیں ہے لیکن زینب کھڑی ہے آپ کو سوار کرنے۔ حسین رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی میدان قتال میں آتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آواز غیبی آتی ہے، تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں، باقی فوجیں سمٹنے لگتی ہیں، کوئی نیزے سے وار کر رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی گرم خاک پھینک رہا ہے امام مظلوم پر۔ نہیں معلوم امام حسین کس طرح سے زین سے زمین پر آئے۔ آپ کو معلوم ہے، دیکھیے جب
گھوڑے نے محسوس کیا کہ امام حسین کا جسم جو ہے وہ ہل رہا ہے، زین پر رک نہیں پا رہا ہے، تو اس نے نشیب میں آ کر کے چاروں پیر اپنے پھیلا دیے اور اتنا اپنے آپ کو نیچے کیا کہ امام مظلوم اگر اترے تو کوئی تکلیف نہ ہو. اور جیسے ہی امام مظلوم زمین پر آتے ہیں تو میرا 12واں امام سلام پیش کرتا ہے، سلام جد مظلوم پر کہ جس کا لاشا نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا. اور پھر اس کے بعد خاک کربلا کو اکٹھا کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد پیشانی خاک پر رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی پیشانی رکھنا چاہتے ہیں پیشانی اس خاک تک اب بھی نہیں پہنچ پا رہی. تو امام مظلوم نے جسم پر پوری طاقت اور قوت جسم کی جمع کی اور پھر تیروں پر زور دیا. جو تیر جسم کے بیچ میں رکے ہوئے تھے وہ جسم کے پار ہو گئے. سجدہ شکر کیا، چاروں طرف سے گھیر لیا. کسی میں ہمت و جرات نہیں ہے کہ امام مظلوم کے قریب آ جائے. ایک شخص آگے بڑھتا ہے کہ اتنے میں امام مظلوم کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امام مظلوم حسین اب اس دنیا میں نہیں ہے. تو وہ سپاہی کہتا ہے کہ نہیں. سب پریشان ہے کہ کیسے معلوم کرے کہ حسین زندہ ہے یا شہید ہو چکے ہیں. تو کسی شکی نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے معلوم کرنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا مر چکے. اس نے کہا کہ گھڑ سواروں کو حکم دو، سپاہیوں کو حکم دو کہ خیمے کی طرف چلے، مال و اسباب لوٹنا ہے. اتنا سننا تھا کہ حسین مظلوم سے برداشت نہ ہو سکا، اپنے پورے جسم کی قوت سے اپنے سر کو اٹھاتے ہیں. اتنا دیکھتے ہیں تو اشکیا کہتے ہیں حسین مرے نہیں بلکہ زندہ. اتنے میں ایک شکی آگے بڑھتا ہے تلوار لے کر، حسین مظلوم کے گریبان کو پکڑتا. قریب تھا کہ سر و قبر جدائی کرتا تو حسین مظلوم نے کہا کہ تو میرا قاتل نہیں ہے، چلا جائے. تو میرا قاتل نہیں ہے. اتنا درد تھا، اتنا کرب امام حسین مظلوم کے الفاظ میں تھا کہ اس سے ہمت نہ ہوئی، وہ ہٹ گیا. کیونکہ امام مظلوم جانتے تھے کہ ان کا قاتل کون ہے. شمر ذی الجوشن خنجر نکالتا ہے، دور سے چلتا ہے اور آتے آتے جتنے بھی راستے میں پتھر نظر آتے سب پر خنجر مارتا ہوا. اتنا کند کیا تھا کہ وہ خنجر ایسا لگ رہا تھا اس میں دھار ہی نہ ہو. اور پھر اس کے بعد امام مظلوم کے امامے کو اتارتا ہے، بالوں کو پکڑتا ہے اور پھر اس کے بعد خنجر چلانا شروع کر دیتا ہے. ادھر زینب اولیاء مقام یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے انت اخی، اے بھائی حسین تم وہ جسے یہ لوگ گھیرے ہوئے ہیں. اس کے بعد پسرے ساتھ کی طرف چہرہ کر کے کہتی، رک کر کے کہتی ہے پسرے ساتھ تو کھا دیکھ رہا میرا ماجایا ذبح کیا جائے. اور وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے، سر و تن میں جدائی ہو جاتی ہے. ادھر پھر اس کے بعد فوج کی چڑھائی خیمے پر ہوتی ہے، خیمے جلائے جاتے ہیں، مال و اسباب لوٹے جاتے ہیں. سب کی ردائیں چھین لی گئی. شمر آگے آتا ہے، نیزے کی ہنی آگے کرتا ہے اور آگے کرنے کے بعد زینب اولیاء مقام کے سر سے ردا کو اتارتا ہے. اتارنے کے بعد ترائی کے قریب پہنچتا، پہنچ کے کہتا عباس تمہیں اسی چادر پہ ناز تھا یا میں زینب کے سر سے
अजब नहीं अबुल फजल अब्बास का लाशा तौबा हो और कहा अगर मौत ने मजबूर न किया होता तो तुम में इतनी हिम्मत न थी कि मेरी शहजादी की रिदा छीन सकते। लेकिन ये सितम यहाँ पर रुके नहीं। ज़ैनब औलिया मकाम को ऊंट पर बिठाया गया। कैसे ऊंट जिन पर कजावे भी नहीं है, और आपकी गोद में सकीना बिंतुल हुसैन भी है। लेकिन सकीना गिरिया कर रही, मुसलसल गिरिया कर, मुसलसल गिरिया कर। जालिमों से बर्दाश्त न हुआ, सकीना के लिए एक अलग से ऊंट मंगवाया गया। ज़ैनब कह रही कि तुम इस बच्ची पर क्यों जुल्म कर रही हो, तो नन्ही सी बच्ची है। उसके बाद बिठाया नहीं बल्कि नंगी पीठ वाले ऊंट पर पीठ के बल सकीना को लिटा दिया गया, पुष्ट के बल, और उसके बाद ऊपर से रस्सी से बांध दिया गया, जिस तरह से खल्ले को बांध दिया जाता है, बोरी को बांधा जाता। और जैसे जैसे ऊंट चलता था तो उस ऊंट की पीठ भी हिलती थी, और ऊंट की पीठ में कुबड़ होता है, ऊंट का हिस्सा पीठ उठी हुई होती, और वो हिस्सा सकीना की पुष्ट से टकराता था, जिससे सकीना बिंतुल हुसैन की पीठ छलनी हो गई थी। लेकिन अभी असना राह में क्या महसूस होता है कि सकीना है ही नहीं, सकीना है ही नहीं। ज़ैनब ने जैसे देखा सकीना नहीं, अपने आप को गिरा लिया। देखिए क्या क्या कारनामे हैं ज़ैनब औलिया मकाम के, करबला में और करबला के बाद में इम्तिहानात ज़ैनब। ज़ैनब ने अपने आप को गिराया और दौड़ी और सिर्फ एक लफ्ज़ कही, सकीना, मेरी बेटी सकीना तुम कहो, आवाज दो सकीना तुम कहो। क्या देखा, एक दरख्त के नीचे एक ज़ईफ़ा बैठी हुई, मुअज़्ज़मा बैठी हुई। जनाब ज़ैनब औलिया मकाम जाती, हाथों को जोड़ती हैं, ऐ मुअज़्ज़मा, क्या आपने किसी बच्ची को देखा है इधर से गुजरते हुए? उस मुअज़्ज़मा ने कहा कि हाँ मैंने देखा है, क्या तुम उस बच्ची को देखना चाहती? ज़ैनब औलिया मकाम ने कहा बेशक। अपने नकाब का दामन हटाया, नकाब हटाई, क्या देखा कि सकीना आगोश से लिपटी हुई सो रही है। शायद हुसैन मजलूम के सीने के बाद पहली मर्तबा सीने से चिपट के सोए। ज़ैनब औलिया मकाम ने कहा हाँ ये मेरे भाई हुसैन की बेटी है, जिसको मेरे सुपुर्द किया। आपका बीबी बड़ा शुक्रिया। का किस बात का शुक्रिया? इस बात का शुक्रिया कि मैंने इस बच्चे को तसल्ली दी, दिलासा दिया, आगोश में बिठा लिया। कहा बीबी वो मैं इसलिए शुक्रिया अदा कर रही हूँ चूंकि अभी तक जो भी इस बच्ची के पास आया, किसी ने रुखसारों पर तमाचे मारे, किसी ने इसको घुड़कियां दी, किसी ने ताजियानों से वार किया, किसी ने इसके दामन को जलाया, किसी ने इसके गोशवारे छीने। बीबी आपका बड़ा शुक्रिया, आप पहली खातून ने जिसे इतनी इज्जत दी है। उस बीबी ने कहा कि ज़ैनब तुमने पहचाना नहीं मैं कौन? कहा बीबी मैंने नहीं पहचाना। अब अपने चेहरे से जो नकाब हटाया तो ज़ैनब के चीख निकली, ऐ अल्लाह कहाँ पाई है उस वक्त कहाँ थी जब मेरा भैया सिपा किया जा रहा है? ऐ अल्लाह उस वक्त कहाँ थी जब मेरा भैया बास शाने कटवा रहा था? ऐ अल्लाह उस वक्त कहाँ थी जब असगर का हुलूम छेदा जा रहा? ज़हरा ने कहा मेरी बच्ची अगर तुम देख सकती तो देखती, जिस वक्त तुम्हारा भैया ज़मीन से ज़मीन पर आ रहा था उस वक्त तुम्हारी माँ आगोश फैलाए हुए खड़ी थी और कही कहा मेरे लाल मेरे आगोश में। शाम में ये काफिला असीरों का पहुंचता है, जिंदान शाम में पहुंच जाता है। जब गजा आती है तो ज़ैनब औलिया मकाम अपने सामने की भी गजा दूसरों को दे देती है। आपको मालूम है क्या हाल हो गया ज़ैनब का? ज़ैनब जो करबला में खड़े होकर नमाज पढ़ती थी, जो कूफे में खड़े होकर नमाज पढ़ती थी, वो जिंदान शाम में बैठ कर नमाज पढ़ती थी।
مقصد ہے کہ پہلا بازار شام، دوسرا دربار شام، تیسرا زندان شام، سارے سوالات کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ آخری سوال پوچھا، مولا زندان شام کیوں؟ ارے قید خانے تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کہا کہ اے منال، تو نے انصاف نہیں کیا، وہ قید خانہ سارے قید خانوں سے الگ تھا۔ کہ مولا وہ کیسا قید خانہ تھا؟ کہ وہ ایسا قید خانہ تھا جس میں چھت نہیں تھی، دن میں دھوپ پڑتی تھی، رات میں اوس پڑتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے جسم ایسے ہو گئے تھے کہ ہم بیٹھ کر عبادت کرتے۔ زینب اولیاء مقام کی حالت جب دیکھا کہ ایک ولولہ پیدا ہو چکا ہے، حکومت مسمار ہو سکتی، تختہ پلٹ سکتا ہے، تو کہا کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے شام میں رہیں یا مدینے میں چلے۔ زینب نے کہا میں اپنے بھائی پر گریہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا وقت میں لے رہا ہوں، میں جانتا ہوں مصائب کے زیادہ وقت ہو گئے، مگر میں معذرت کے ساتھ آپ سے ملتا ہوں۔ زینب اولیاء مقام نے کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے بھیا پر رونا چاہتا ہوں۔ یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ زینب ابھی تک بھائی پر ماتم نہیں کرتا۔ ہم بڑے سکون سے ماتم کرتے ہیں، ہم بڑے سکون سے گریہ کرتے ہیں، ہم بڑے سکون سے ذکر سید الشہداء کرتے ہیں۔ اور زینب سے پوچھو، جیسے ہی زبان سے حسین نکلتا تھا، پشت میں کوئی شہید تازیانہ مار دیتا تھا، جیسے ہی حسین نکلتا تھا کوئی پتھر سے وار کر دیتا تھا، جیسے ہی کوئی لفظ حسین نکلتا تھا کوئی زینب سے باغی کہہ دیتا۔ زینب پہ کیا کیا ستم ہوا؟ کہا کہ کہہ دو کہ ہم پہلے آزاداری کرنا چاہتے ہیں، گریہ کرنا چاہتے ہیں، ایک مکان لیا گیا، گریہ کیا گیا، ایک ایک سر آتا رہا، سب لیتے رہے، لیکن آخر میں جیسے ہی سر سید الشہداء آتا زینب پورے جسم سے اپنے بھیا کے سر پر گر جاتی ہے، سینے سے لگا کے کہتی ہائے میرا حسین، میں اپنے بھائی پر نہ رو سکی، میں اپنے بھائی پر گریہ نہ کر سکی، میں اپنے بھائی پر آنسو نہ بہا سکی۔ اے بھیا، تم تو چلے گئے، تم تو جانا سرار گئے، مجھ سے پوچھو کہ تمہارے جانے کے بعد میری ردائیں چھین لی گئی۔ اے بھیا، تمہارے جانے کے بعد دربار ابن زیاد میں ہمیں رسوا ذلیل کیا گیا۔ اے بھیا، دربار شام میں ہماری توہین کی گئی۔ اے بھیا، ہمیں دھمکیاں دی گئی۔ زینب اولیاء مقام وہاں سے نکلتی، ایک ایک بیوی کو سوار کرتی ہیں، آخر میں جناب فضہ بچتی ہیں۔ زینب اولیاء فضہ کہتی ہیں شہزادی ہم آپ کو سوار کرتے ہیں کیونکہ آپ میری شہزادی کی بیٹی، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتی۔ زینب نے فقرہ کہا، اماں فضہ ہم نے آپ کو بھی اماں کہا ہے، ہم آپ کو سوار کریں گے، آپ ہمیں سوار نہیں کریں، سب کو سوار کر چکی۔ آخر میں دیکھا ایک ہماری خالی، پوچھا کون؟ کہا کہ بھابی رباب نہیں ہے۔ اب پوچھ رہی کہ زینب نے دلاسا دیا، مگر شاید سکینہ نے کہا پھوپھی اماں، بابا کے جانے کے بعد اگر کسی کے پاس رہے تو وہ صرف آپ تھی، اب آپ بھی جا رہی ہیں، جب نے یہ جملے سکینہ نے کہے ہو تو زینب نے کہا اے بیٹی سکینہ پریشان نہ ہو، ارے سال بھر کے بعد تمہاری پھوپھی اسی جگہ واپس آئے گی، ارے اسی جگہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ وہ دن بھی پورے ہوئے، یہ قافلہ کربلا پہنچا، کربلا چالون کیا، چالون کر کے مدینے آیا، مدینے آ کر زینب ہر جگہ پہنچی، لیکن جیسے ہی نانا کے مزار کے قریب پہنچی تو ایک مرثیہ پڑھا، اے نانا اگر ان نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنا کرتا اٹھا کر دکھاتی کہ میرے جسم کا حال کیا ہو چکا ہے، میری پیٹھ کا حال کیا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اپنے بھائی کی قبر پر آتی ہیں، اماں کی قبر پر آتی ہیں، زینب روئی نہیں سوائے حسین کی،
زینب روئی نہیں سوائے حسین کے. پھر سید سجاد کو پرسہ دیتی ہیں, ام البنین کو ان کے لال کا پرسہ دیتی ہیں, سغرا کو ان کے بابا کا پرسہ دیتی ہیں. اس کے بعد اپنے گھر میں آتی ہیں, گھر میں داخل ہوتی ہیں. عبداللہ ابن جعفر پوچھتے ہیں آپ کون معظمہ ہیں, آپ کیسے آ گئی؟ زینب نے کہا عبداللہ تم نے پہچانا نہیں, میں تمہاری زوجہ علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب ہوں. اتنا سننا اے زینب تم گئی تھی تو کیسی تھی, تم آئی ہو تو کیسی آئی ہو؟ زینب کو دلاسا دیا گیا. زینب کچھ دیر بیٹھتی ہیں, اس کے بعد عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں میں کچھ لے کر آتا ہوں, کسی کام سے نکلتے ہیں. زینب اڑتی ہیں, اس حجرے میں پہنچتی ہیں جہاں پر مصلے رکھے ہوئے تھے, بیٹھتی ہیں, ننھے ننھے مصلے دیکھتی ہیں, دونوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کرتی. ہاتھ پھیرتے پھیرتے دونوں مصلوں کو ایسے پکڑتی ہیں اور پکڑنے کے بعد کہتی اے میرے آل محمد تمہاری اماں تم سے خوش ہے, ناراض نہیں ہے, تمہاری اماں نے تمہیں معاف کیا, تمہارے دودھ کو معاف کیا, لیکن تمہاری اماں نے ایک وعدہ کیا تھا جب تک اپنے بھیا کا ماتم نہ کرے گی تب تک تم پر گریہ نہ کرے گی. لیکن ہائے رے مظلومہ, ہائے رے یہ مظلومہ بی بی, اس کو مدینے میں بھی چین سے نہ رہنے دیا گیا. 1 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد یہ بی بی مدینے کو چھوڑ دیتی ہے, شام پہنچتی ہے, شام میں انتقال فرماتی ہے, وہیں پر دفن ہو جاتی ہے, وہیں پر سکینہ ہے, وہیں پر زینب ہے, ایک جگہ پھوپھی ہے, ایک جگہ بھتیجی ہے. شاید سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں دن تو گزر جاتا ہے, رات راتیں نہیں کٹتی. زینب نے کہا لو تمہاری پھوپھی آ گئی ہے, رات بھی سکون سے کٹے گی, دن بھی چین سے تزم بے قضائی و تسلیم اللہ. پروردگار جو واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہم سب کی گناہ کبیرہ و صغیرہ, پروردگار جو بیمار کو شفائے کامل عاجلہ عطا. پروردگار اس بیوی کے صدقے میں جتنی بھی ناموں سے پروردگار سب کی عزتوں کی حفاظت فرما. پروردگار خواتین کی عزت کی حفاظت فرما. پروردگار یہاں کی مومنین و مومنات کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء اکرام مراجعان کی حفاظت فرما. جو دینی امور میں کوشاں ہے پروردگار ان سب کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے قوم کے بزرگوں کی حفاظت فرما, ان کا سایہ قائم و دائم رہے. پروردگار قوم کے جوانوں کی جوانی کو سلامت رکھ. پروردگار قوم کے بچوں کا مستقبل روشن فرما. پروردگار جو واسطہ اہل بیت علیہ السلام قوم کی خواتین کی حفاظت فرما, ان کی عفت کی حفاظت فرما, ان کی عزت کی حفاظت فرما. پروردگار جو واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا جو بھی بیمار ہیں پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے میں, بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں, سکینہ بنت الحسین کے صدقے میں, بقیہ ائمہ علیہ السلام کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار جو مقروضین ان کا قرض غیب سے ادا فرما. پروردگار جو بے اولاد ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. پروردگار جو بے گھر ان کو گھر عطا فرما. پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانی کو برطرف فرما. تمام مومنین و مومنات کے گھروں سے بلاؤں مصیبتوں کو برطرف فرما اور رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.